إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر انبیاء کرام کو، اہل ایمان کو اور تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی ناشکری سے بچیں، اور جس طرح سے اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کے لیے بہت ساری بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں، اسی طرح سے ناشکروں کے لیے، وہ جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری سزائیں بھی سنائی ہیں، وعیدیں بھی آئی ہیں، دھمکیاں بھی دی گئی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہر شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا محتاج، اور اس کے فضل و احسان کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہے، اس کے احسانات کا محتاج ہے، اور ہر لمحہ چاہے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، راحت میں ہو یا مشکل میں ہو، ہر لمحہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں جن نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ انسانوں، تم نے جو کچھ مانگا اور جس چیز کی تمہیں حاجت ہوئی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ تمہیں بھوک لگی، کھانے کی حاجت ہوئی، اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ پیاس لگی، پانی کی حاجت ہوئی،
اللہ نے تمہارے لیے پانی فراہم کیا, تمہیں لباس کی حاجت ہوئی, گھر کی حاجت ہوئی, تمہیں جس چیز کی حاجت ہوئی, خواہش ہوئی, طلب ہوئی, وآتاکم من کل ما سألتموہ, تمہیں جس چیز کی خواہش اور حاجت ہوئی, ضرورت ہوئی, اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں کہ ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے ہو. جسم کے اندر, ہمارے گھر کے اندر, ہمارے ملک و شہر کے اندر, ہماری زندگی کے اندر اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمارے پاس ہیں, ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, چہ جائے کہ ان نعمتوں کا حق ادا کر سکیں. میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت کے روز ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا, صحت کے بارے میں سوال کرے گا, پیاسے ہو پانی تمہیں عطا فرمایا, پانی کے بارے میں سوال کرے گا, بیمار تھے صحت عطا فرمائی, صحت کے بارے میں سوال کرے گا. میرے بھائی, تمہاری عمر کے بارے میں سوال کرے گا, تمہاری آنکھ, تمہارے ہاتھ, تمہارے پیر, دل و دماغ, یہ چیزیں جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی گئی ہیں, ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تم سے حساب لے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے اس دن ضرور بازرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہارے پاس موجود ہیں. میرے بھائیوں, ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر عربی لفظ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, دلائل کی روشنی میں شریعت کی اصلاح میں مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد شکر کا مفہوم اور اس کی تعریف یہ ہوگی کہ احسان کا بدلہ دینا, احسان کی قدر کرنا, دل میں اس کا احساس اور شعور پیدا کرنا کہ فلاں نے, چاہے وہ مخلوق ہو یا کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا, یہ فضل کیا, اس کا احساس دل کے اندر پیدا ہو, اس کا اعتراف کرے, زبان سے اسے بیان کرے, اور وہ کام کرے جن کاموں سے احسان کرنے والا راضی و خوش ہوتا ہے, اور اسے تکلیف دینے اور اس کی شان میں گستاخی کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچے. یہ ہے شکر. اس کی تعریف کرنا, اس کی ناشکری سے بچنا, اس کو ناراض کرنے سے بچنا اور احسان کا بدلہ دینا, یہ اسے کہتے ہیں عربی میں شکر. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ انبیاء کرام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انبیاء فلاں نبی اللہ کے شاکر بندے تھے, فلاں نبی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح اللہ کے ایک شاکر بندے تھے. وہ ایسے بندے تھے جو اللہ اپنے خالق, اپنے معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ, کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے, وہ موحد تھے اور وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ جو تو نے نعمتیں مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں ان نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے مخلص صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بٹھایا اور بڑے ہی شفقت کے ساتھ کہا اے معاذ واللہ انی لاحبک, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا. کون سی دعا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تجھے یاد کر سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری اچھی عبادت کر سکوں. تو میرے بھائیوں, یہ انبیاء کرام کی صفت رہی ہے کہ وہ اللہ کے شاکر بندے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا ایک شاکر بندہ نہ بنوں, ایسا بندہ نہ بنوں جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. تو انبیاء کرام کی صفت تھی کہ وہ شاکر تھے, اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. اور انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. میرے بھائیوں, آئیں دیکھیں کہ شکر کیسے ادا کی جائے.
शुक्र दिल से हो, दिल से अल्लाह की नेमतों का एहसास अपने अंदर पैदा करें, ये शऊर पैदा करें कि ये नेमत जो हमारे पास आई है, चाहे वो आंख की नेमत हो, चाहे जुबान की नेमत हो, कान की नेमत, सुनने की नेमत हो, दिलो दिमाग की नेमत हो, इल्म सलाहियत और हुनर की नेमत हो, मालो औलाद की नेमत हो, अमनो अमान की नेमत हो, जो नेमत हमें मिली है ये अल्लाह की तरफ से है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, ये एहसास दिल के अंदर पैदा होना चाहिए कि हमें जो नेमत ये मिली है फमिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये एहसास होना चाहिए। दिल से उन नेमतों का एतराफ करे, अल्लाह के एहसानात को याद करे, अल्लाह की नेमतों को याद करे और उन नेमतों पर अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, दिल से उन नेमतों का एतराफ करे, अपने दिलों में एहसास पैदा करे कि ये नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है। और फिर दिल से शुक्र अदा करने के साथ साथ बंदा जुबान से अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। जुबान से अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना? कि उन नेमतों को बयान करे, उन नेमतों को लोगों के सामने बयान करना, ये जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उन नेमतों को याद करना। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, जो अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं। और अल्लाह ने फरमाया, फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह की नेमतों को याद करो, बयान करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब हो सको। अगर चाहते हो कि फलाह मिले, कामयाबी मिले, तो अल्लाह की नेमतों को बयान करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता फरमाया। अल्लाह का शुक्र है, जब भी कोई नेमत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का हम्द बयान करो। और हदीस सही मुस्लिम के अंदर आप फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्द अन याकुल अल अकला फयहमदहु अलैहा औ यशरब अश-शरबा फयहमदहु अलैहा। अल्लाह पसंद करता है इस बात को कि बंदा जब कोई लुकमा खाए, कोई चीज खाए, तो उस पर अल्लाह का हम्द बयान करे, अल्लाह की तारीफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। और जब कोई घूंट पानी पिए, एक घूंट पानी पिए, अल्लाह पसंद करता है इस बात को कि जब बंदा पानी पिए या एक लुकमा खाए या एक घूंट पानी पिए, तब भी वो अल्लाह का हम्द बयान करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। अल्हम्दुलिल्लाह जुबान से कहे, खाने के बाद, पीने के बाद, चाहे वो खाने और पीने की चीजें मामूली क्यों ना हो, एक लुकमा क्यों ना हो, एक घूंट पानी क्यों ना हो, खाने के बाद अल्लाह का हम्द बयान करे, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहे। इस बात को अल्लाह पसंद करता है। सही मुस्लिम के हदीस मौजूद है। तो मेरे भाइयों, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी को खिताब करते हुए कहा कि ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब की नेमतों को बयान करो। तो नेमतों को जुबान से बयान करना, अल्लाह के एहसानात, उसके फजल को जुबान से बयान करना बंदों पर वाजिब है, और ये शुक्र में दाखिल है, और ये शुक्र में दाखिल है। तो ऐसे ही दिल में उन नेमतों का एहसास पैदा करने के साथ साथ, दिल से उन नेमतों का एतराफ करने के साथ साथ, जुबान से उन नेमतों को बयान करें, अल्लाह का हम्द करें, अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें जुबान से, और अल्लाह की नेमतों को लोगों के सामने बयान करें। आज मेरे भाइयों अगर देखें तो बहुत सारे लोग हमेशा उनकी जुबान पर नाशुक्री के अल्फाज होते हैं, नाशुक्री के अल्फाज होते हैं। वो थोड़े पर राजी नहीं होते, वो थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और हदीस या फरमाते हैं, मन लम यशकुरिल कलील लम यशकुरिल कसीर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया, सही सनद से हदीस मौजूद है कि जो शख्स थोड़े पर राजी नहीं होता, जो शख्स थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह वो शख्स अगर उसे ज्यादा भी मिल जाए तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा, उसे तौफीक नहीं होगी। लिहाजा बंदे को चाहिए, थोड़ी चीज मिले या ज्यादा चीज मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। थोड़ी आमदनी हो, थोड़ी रोजी हो, मामूली खाना हो, मामूली लिबास हो, मामूली सेहत हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। और जो थोड़े पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, उस बंदे को ज्यादा पर शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं होती है, ज्यादा मिलने पर शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं होती है। तो बंदे को चाहिए कि अपनी जुबान को नाशुक्री के कलमात से बचाए। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, शुक्र का तीसरा रुकन यह है कि इंसान अपने आज़ा और जवारिह से अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपनी आंख से,
اپنے اعضاء اور جوارح اپنے جسم سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتا نہیں تھا، دنیا کے اندر تم آئے گونگے تھے، تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، تمہیں کھانا کھانا نہیں آتا تھا، پانی پینا نہیں آتا تھا، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اے انسانوں یاد رکھو اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں دل دیے ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیے ہیں، اور اسی طریقے سے سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں یہ اعضاء و جوارح؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ان اعضاء اور جوارح سے، ان آنکھوں سے، ان ہاتھوں پیر سے، ان کانوں سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیوں، ان ہاتھوں پیر سے اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ان اعضاء اور ان جوارح کو، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آنکھوں کا استعمال اچھے کاموں کے لیے ہو، آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ کانوں کا استعمال اچھی باتیں سننے کے لیے ہو، یہ کانوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ زبان کا استعمال اچھی بات بولنے کے لیے ہو، یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ ہاتھوں پیر کا استعمال، عقل و دماغ کا استعمال ان کاموں کے لیے ہو جن کاموں سے اللہ راضی و خوش ہوتا ہے، یہ ان اعضاء اور جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ اور اسی طریقے سے حرام کاموں سے ان اعضاء اور جوارح کو بچانا، حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا، حرام بات سننے سے کانوں کو محفوظ رکھنا، حرام بات بولنے سے زبان کو محفوظ رکھنا، حرام چیز کو پکڑنے سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا، حرام چیز سوچنے سے اپنی عقل و دماغ کو محفوظ رکھنا، حرام کام کے لیے جانے سے اپنے پیروں کو محفوظ رکھنا، یہ میرے بھائیوں ان اعضاء اور جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا، ان اعضاء اور جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں عمل بھی شکر ہے، عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو، زبان کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو، دل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے عمل کرو، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے عمل کرو۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اپنی ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس ذات نے، جس رب نے تمہیں امن دیا، جس رب نے تمہیں کھانا دیا، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشکن چیز، جو ایسی کوئی چیز آپ کو ملتی جس سے آپ خوش ہوتے، بشارت سنتے یا اچھی چیزیں جب آپ کو ملتی، حدیث میں ہے خر ساجدا شکر للہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اعضاء اور جوارح کے ذریعے بھی کیا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اتنی دیر تک قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، سابقہ اور آئندہ ساری چیزوں کو اللہ نے کیا معاف کر دیا ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے، آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائی معلوم کیا ہوا کہ یہ شکر کے 3 ارکان ہیں، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اپنے تمام اعضاء اور جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ شکر کے ارکان ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ ناشکری کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک وہ انسان جو اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ایسے ناشکر شخص کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں، کیا دھمکیاں آئی ہیں۔ میرے بھائی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा रब ये हुक्म दे रहा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ बंदो अगर तुम शुक्र अदा करोगे, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तुम्हें और दूंगा। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तुम्हें अपनी नेमतों को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी रोजियों को बढ़ाऊंगा। अगर तुम अमन की नेमत में हो, अमन को बढ़ाऊंगा, माल की नेमत में हो, माल को बढ़ाऊंगा, सेहत की नेमत में हो, सेहत को बढ़ाऊंगा। लाज़ीदन्नकुम, मैं जरूर बाजरूर उन नेमतों में इजाफा करूंगा, बरकत दूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, मेरे दिए हुए रिज्क पर तुम खुश ना रहोगे, मेरे दिए हुए रिज्क पर अगर तुम खुश ना रहे और तुमने नाशुक्री कलिमात बोले, तुमने मेरी हम्द नहीं की, मेरी तारीफ नहीं की, मेरी इबादत नहीं की और तुमने शुक्र अदा नहीं किया, वला इन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्री की, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो याद रखो मेरा अजाब बहुत ही सख्त है, मेरा अजाब बहुत ही सख्त है। चाहे वो अजाब जहन्नम की शक्ल में हो या वो अजाब दुनियावी अजाब की शक्ल में हो, अल्लाह का अजाब बहुत ही सख्त है, बहुत ही सख्त है। मेरे भाइयों, तो मालूम है इस आयत से कि नाशुक्री करने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अजाब की धमकी दी है, सख्त तरीन अजाब की धमकी दी है। और वो अजाब किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो अजाब किसी भी शक्ल में हो सकता है। वो अजाब सेहत बीमारी की शक्ल में हो सकता है, वो अजाब तंगी रिज्क की शक्ल में हो सकता है, वो अजाब औलाद और अहलो अयाल से महरूमी की शक्ल में हो सकता है, वो किसी भी शक्ल में मेरे भाई वो अजाब हो सकता है। और अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। ऐसे ही नाशुक्री का एक नुकसान ये है कि नाशुक्री करने वालों से अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत नहीं करता है। नाशुक्री करने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। जो बंदा अल्लाह का नाशुक्री करता है, अल्लाह की दिए हुए रिज्क पर वो काने नहीं है, मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है, और वो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा है, तो ऐसे बंदे से अल्लाह राजी और खुश नहीं होता है, ऐसे बंदे से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता है। कुरान करीम में मुतअद्दिद आयतों में अल्लाह ने इस बात को बयान किया। कहीं फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन अथीम, कहीं फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन अथीम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला गुनहगार और नाशुक्रे बंदों से मोहब्बत नहीं करता है। अल्लाह नाशुक्रे बंदों को नहीं चाहता है, और जिसको अल्लाह ना चाहे, जिससे अल्लाह मोहब्बत ना करे, और जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत से महरूम है, मेरे भाइयों वो दुनिया और आखिरत में मलऊन है, वो दुनिया और आखिरत में मलऊन है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजा ही हमारे फलाह का जरिया है, कामयाबी का जरिया है, और तरक्की का बाइद है, इज्जत का बाइद है। और जिससे अल्लाह राजी ना हो, जिससे अल्लाह राजी ना हो, मेरे भाई वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह क्या है, वो बदनसीब शख्स है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वइन तशकुरू यरज़ह लकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, नाशुक्री के कलिमात से बचोगे, नाशुक्री से बचोगे, यरज़ह लकुम, अल्लाह तुमसे राजी और खुश होगा, अल्लाह तुमसे राजी रहेगा। वइन तशकुरू यरज़ह लकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। मफ़हूम मुखालिफ क्या निकला? अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे, नाशुक्रे बनोगे, नाशुक्री करोगे, तो अल्लाह तुमसे राजी नहीं रहेगा। ऐसे ही मेरे भाइयों, नाशुक्री का एक नुकसान यह है, शुक्री करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें छिन जाती हैं, अल्लाह की नेमतें छिन जाती हैं। चाहे वो नेमत अमन की शक्ल में हो, चाहे वो नेमत रिज्क की शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो। अगर बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों की नाशुक्री करता है, उस नाशुक्री के नतीजे में अल्लाह उस बंदे से अपनी नेमतें छीन लेता है, अपनी नेमतें छीन लेता है, और उसे एहसास नहीं होता है, उसे एहसास नहीं होता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नह यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जु'i वल ख़ौफ़ बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह कुरान के अंदर एक बस्ती की मिसाल दे रहा है। वो बस्ती कौन सी बस्ती है? इस सिलसिले में मेरे भाइयों, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपनी तफसीर में कहते हैं कि मक्का की बस्ती थी, वो बस्ती मक्के की बस्ती है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि अल्लाह एक बस्ती की मिसाल दे रहा है,
ایک بستی کی مثال دے رہا، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس بستی کے لوگ امن سے رہ رہے تھے، جس شہر کے لوگ انتہائی امن و سکون میں زندگی بسر کر رہے تھے، مطمئن ہو کر کے زندگی بسر کر رہے تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور دنیا کے کونے کونے سے، ہر طرف سے ان کے پاس مختلف قسم کی روزیاں آ رہی تھیں، روزیوں کی فراوانی تھی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، روزیوں کے ساتھ ساتھ امن بھی تھا، اور جب امن اور رزق دونوں جمع ہو جائیں پھر اس رزق میں کیا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، امن و سکون کے ساتھ اور کشادگی رزق کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، ان بستی کے لوگ، ان بستیوں والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ناشکری کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خوف و ہراس کا شکار کر دیا، بھوک کا لباس بنا دیا، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ ہر طرف سے روزیاں آ رہی تھی، روزیاں رک گئیں، امن و امان سے زندگی بسر کر رہے تھے، امن ختم ہو گیا، خوف کا شکار ہو گئے، اور اسی طریقے سے رزق کی جگہ بھوک کا شکار ہو گئے، فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے۔ بما کانوا یصنعون، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو ناشکری کا ایک نقصان یہ ہے کہ ناشکری کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، فقر و محتاجگی کا شکار بنا دیتا ہے، انہیں خوف و ہراس کا شکار بنا دیتا ہے، انہیں اپنی زندگی میں نہ سکون ہوتا ہے، نہ اپنے گھر میں سکون ہوتا ہے، نہ اپنے محلے میں سکون ہوتا ہے، نہ اپنے شہر اور ملک کے اندر سکون ہوتا ہے۔ وہ خوف و ہراس کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور روزی کیا تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسی میرے بھائی صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آج ممکن ہے کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو کہ بڑے بڑے ناشکرے، وہ کفار، وہ فاسق و فاجر، وہ اللہ کا نافرمان، وہ گنہگار بندہ جو دین سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، توحید سے دور ہے، وہ شخص آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہے اور صحت مند ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ ایسی سوچ اور ایسے لوگوں کے لیے میرے بھائیوں یہ حدیث آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود، اس کی بڑی بڑی نافرمانیوں کے باوجود، اس کے کفر و فسق اور شرک اور نفاق کے باوجود، اللہ اسے دنیا میں وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دکانیں ہیں، تجارت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، خوبصورت محل ہے، سارے وسائل موجود ہیں۔ اگر تم دیکھو کہ اللہ ایسے بندے کو، جو بندہ معصیت پر ہے، گناہوں پر ہے، ڈوبا ہوا گناہوں میں، اور وہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عطا فرما رہا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے اس بندے کے لیے۔ یہ مت سوچو کہ اللہ اس سے راضی و خوش ہے، بلکہ اللہ اس بندے کو مہلت دے رہا ہے۔ اور آپ نے بیان فرمانے کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب یہ لوگ بھلا دیے ان نصیحتوں کو جو انہیں کیا جا رہا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب یہ نصیحتوں کو قبول نہیں کیے تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ یہ اللہ کی دی ہوئی رزق پر اترانے لگے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ انہیں ہم مہلت دے رہے ہیں ایک وقت تک، اور جس وقت کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مہلت کب تک دی جا رہی ہے، اللہ کہتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ انہیں ہم مہلت دے رہے ہیں اس طرح سے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مہلت ہے ہمارے لیے، وَأُمْلِي لَهُمْ،
اور انہیں ہم ڈھیل دے رہے ہیں، یہ اپنی سرکشی میں، گناہ میں بڑھتے جائیں. ان کیدی متین، اور میرا پکڑ انتہائی مضبوط ہے، میرا پکڑ انتہائی مضبوط ہے. تو یاد رکھو میرے بھائیوں کہ ناشکری کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ جس قوم کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اس قوم سے اپنی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل دے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو، کسی شخص کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے. ہاں، کب تک نہیں چھینتا ہے؟ جب تک کہ وہ قوم، وہ شخص اپنی حالت نہ بدلے اور وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، معصیت اور گناہوں میں جب تک وہ ڈوبا ہے، جب تک وہ معصیت اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس سے اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتا ہے. لیکن جب وہ اطاعت کی جگہ معصیت کرنا شروع کر دیتا ہے، نیکی کی جگہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ناشکری کی وجہ سے اس کی نعمتوں کو اس سے کیا ہے، چھین لیتا ہے. میرے بھائیوں، اس طرح سے ناشکری کے بڑے عظیم نقصانات ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر نقصانات ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو شاکر بندہ بنائے. اللہ ہم سب کی زبانوں کو، ہم سب کے اعضاء اور جوارح کو، ہم سب کے دلوں کو ناشکری سے بچائے. اللہ ہم سب کو وہ شکر کرنے کی توفیق دے جو شکر اسے مطلوب ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اسلام پر ہو. ہم سب جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، توحید و ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.